بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درس بخاری کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور پچھلے پروگرام میں 2140 نمبر حدیث پاک تک ہم پہنچے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی شہری دیہاتی سے بیع نہ کرے اور نجش نہ کرو، اور کوئی شخص اپنے بھائی کی بیع پر بیع نہ کرے، اور کوئی شخص اپنے بھائی کے نکاح کے پیغام پر اپنے نکاح کا پیغام نہ بھیجے، اور کوئی عورت اپنی بہن کی طلاق کا اس لیے سوال نہ کرے تاکہ اپنے برتن میں اس کا حصہ ڈال لے۔ دیکھیں، اللہ کے نبیوں کا یہی طریقہ رہا ہے، اور یہ بلکہ ان کے فرائض میں بھی چیز شامل رہی ہے کہ وہ لوگوں کو اچھائی اور برائی کی نشاندہی کرتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام لے کر آتے ہیں، اچھی چیزوں کا ذکر کرتے ہیں، برائی کا ذکر کرتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بطور آزمائش نفس کو پیدا کیا، شیطان کو پیدا کیا، مخلوق ہے، دنیا ہے، اور معاون چیزوں میں انبیاء علیہ السلام کی تلقینات ہیں، نیک دوست ہیں، دینی تعلیمات ہیں، اور عقل اللہ نے خاص طور پہ عطا فرمائی کہ جس کو استعمال کر کے ہم صحیح غلط میں تمیز کر سکتے ہیں۔ ہم لوگ اکثر اللہ کے نبی کا پیغام سنتے ہیں اور سننے کے بعد اس پہ زیادہ توجہ نہیں کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا پہ چلے جائیں، ہر شخص اپنے ذہن اور اپنے فہم کے مطابق تعلیمات دیتا ہوا نظر آتا ہے، اور لوگ بڑی توجہ سے اس کو سن رہے ہوتے ہیں۔ ان کی ویورشپ دیکھیں، ایک ایک کلپ سننے والوں کو دیکھیں، ملینز کے اندر ان کی تعداد ہوتی ہے، لیکن اپنے نبی کے پیغام کو سمجھنے کے لیے لوگ تیار نہیں ہوتے۔ یعنی اکثریت ایسی ہوتی ہے، اب دینی جو کلپس ڈلے ہوں، چاہے کوئی عالم کتنے اچھا بیان کرے، اس کی دیکھ لیں اسے کتنوں نے سنا، اور ایک شخص ذرا تھوڑا سا اچھی سی کلپ بنا کر اور کوئی ذہانت کا اپنا مظاہرہ کر رہا ہو، چاہے وہ قرآن و حدیث کے موافق ہو چاہے مخالف ہو، اور اس کے نیچے آپ تعداد دیکھیں کتنی ہیں۔ تو یہ بڑا المیہ ہے۔ ہمیں جو ہمارے مسلمان بھائی بہن ہمیں خاص طور پہ سن رہے ہیں، میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ کسی کو سننا یہ منع نہیں ہے، میں اس کو غلط نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو نہ سننا، نہ سمجھنا، اور اگر سنا یا سمجھا تو پھر عمل پیرا نہ ہونا، اور عمل پیرا بھی ہوئے تو استقامت حاصل نہ کرنا، یہ ضرور قابل تشویش ہے۔ اس حدیث میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ قابل عمل باتوں کا ذکر کیا، جن کا تذکرہ کچھ کا پہلے ہو چکا اور کچھ نئی چیزیں ہیں۔ یہ جو میں نے بطور تمہید چند جملے کہے وہ اسی لیے تاکہ ہمارے بھائی بہن ذہنی اعتبار سے اپنے آپ کو اس بات کے لیے تیار کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ ارشاد فرما رہے ہیں ہم اس کو سمجھیں اور اس کو اپنی عملی زندگی پر نافذ کریں، یہی ذریعہ ہدایت و نجات ہے۔ چنانچہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شہری دیہاتی سے بیع نہ کرے۔ تو یہ میں نے اس کی کئی توجیحات اس کی علماء نے لکھی ہیں، جن میں سے ایک آپ کو یہ بیان کی تھی کہ بعض اوقات شہری حضرات جو تھے وہ باہر جا کے دیہاتیوں سے بیع کر لیا کرتے تھے، ان سے بہت ہی سستے داموں چیزیں لے کر، اور پھر شہر میں آ کر یا دیگر لوگوں کو مہنگے داموں بیچا کرتے تھے۔ اس طرح وہ دیہاتی نقصان کا شکار ہو جاتا تھا۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مطلب وہ ضروری نہیں کہ دیہاتی کو نقصان پہنچانے کا ارادہ ہو، بعض لوگ ان کو جا کے فائدہ دیتے تھے کہ بھئی تم جاؤ گے تمہیں لوٹ لیں گے، یہ اتنے میں ہم سے لے لو۔ تو یہ آپ کو سمجھایا تھا کہ یا تو دیہاتی کا نقصان ہوگا، یا پھر دیہاتی کے ذریعے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو فائدہ دینا چاہتا ہے، ارادہ اس کا ازلی یہ ہے۔ ہم ان چیزوں سے اس میں ایک طریقے سے اللہ کا ارادہ تو ہم نہیں بدل سکتے ہیں، لیکن جس چیز سے منع کیا جائے، جس کے پیچھے ایک حکمت رکھی گئی ہے، اس حکمت کو باطل کرنے کی کوشش ضرور ہم کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ مناسب نہیں۔ جیسے میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ بعض اوقات جیسے اب یہ گلاس کسی نے تیار کیا 10 روپے کا، 15 روپے میں وہ خوش ہے، لیکن آپ اس کو ذہن بنائیں کہ نہیں تمہیں 25-30 میں بیچنا چاہیے تو آرام سے بک جائے گا۔ تو اب اگر وہ فرض کر لیں 25-30 میں بیچتا ہے، پروفٹ تو اس کو زیادہ ہوا، لیکن اس کے ذریعے جو کچھ لوگوں کو فائدہ پہنچ سکتا تھا کہ اس کو بھی فائدہ ہو رہا ہے، اس کو تو کوئی نقصان کا پہلو نہیں ہے، کوئی دکاندار خرید کر ذرا مہنگے داموں بیچتا، اس کی دکان بھی چلتی، اس کا بھی کاروبار چلتا، اسے کرایہ دینا ہے اس کو، اس کی پوری فیملی ہوتی ہے پیچھے، بعض اوقات جتنی بڑی دکان اتنے ہی زیادہ اخراجات، یوں اللہ تعالیٰ ایک سے دوسرے کو فائدہ دیتا ہے۔
اور اس طریقے سے کسی کا بعض اوقات نقصان بھی نہیں ہوتا، لیکن دوسرا فائدہ پا کر اپنے آپ کو عزت والی روزی حاصل کرنے کے قابل بنا لیتا ہے۔ تو ہماری یہ مطلب اس طرح کی جو مداخلتیں ہیں یہ مناسب نہیں ہوتی۔ کہیں کہیں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جیسے بکرا منڈی میں یا گائے جو منڈی لگتی ہے، اس میں اب ایک بیچ رہا ہے کوئی شخص کسی کو، اب وہ گاہک بھی تیار ہے لینے پر، اب یقینی سی بات ہے وہ اپنا جانور لایا، اخراجات، محنت پوری، اس کو اگر کچھ پروفٹ ہو رہا ہے تو پھر بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ اشارہ کر کے پیچھے بلا کے، حالانکہ جانتے پہچانتے کچھ بھی نہیں ہیں، اجنبی ہیں، لیکن اس کے کان میں کہہ جائیں گے اس سے زیادہ مت دینا، یہ لوٹ رہا ہے تمہیں۔ بھئی وہ لوٹنے کا کیا مطلب ہے؟ وہ اس کی چیز ہے، وہ اگر اس کو تھوڑا مہنگے داموں بیچ رہا ہے اور ایک شہری آدمی سمجھتا ہے کہ مجھے ریزنیبل پرائز میں مل رہی ہے اور اس کا بجٹ اتنا ہوتا ہے کہ وہ آسانی سے اس کو خرید سکتا ہے، تو آپ کون ہوتے ہیں اس کو بیچ میں رکاوٹ ڈالنے والے؟ یہ بھی میں آپ کو ایک ضمناً بات آ گئی تو صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ بعض اوقات یہ جنگلی کبوتر ہوتے ہیں، بلی پکڑ دیتی ہے، میں نے دیکھا اگر بلی نے منہ میں پکڑا ہوتا ہے نا تو لوگ اس کو ڈراتے ہیں اور یا جوتیاں ماریں گے پھینک کر یا پتھر ماریں گے کہ چھوڑ دے اس کو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیوں چھوڑ دے؟ آپ کون ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو رزق عطا فرمایا، وہ ایک جنگلی کبوتر ہے، بلی کا رزق اسی میں لکھا ہے، وہ ہڈیاں کھا لی، بوٹی کھا لی، کسی نے کوئی چیز ڈال دی یا یہ پرندے پکڑ لیے، یہ تو اللہ نے رزق مقرر کیا ہے۔ آپ کہتے ہیں میں تو جان چھڑا رہا ہوں، بھائی جان چھڑا رہے ہیں تو بلی کا رزق بھی تو چھڑا رہے ہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرمایا ہے۔ تو یہ مطلب یہ کہ مناسب چیزیں نہیں ہوتی ہیں کہ ہم کار قدرت میں مداخلت بیجا کے مرتکب ہوں۔ اسی طریقے سے ان معاملات کے اندر تھوڑا سا سوچنا سمجھنا چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے۔ اگر کوئی آپ کے قریبی رشتہ دار تھا، سامنے والا اس کو واقعی بہت زیادہ لوٹ رہا ہے، یہ چلو رشتہ دار بھی نہیں تھا، اجنبی مسلمان تھا لیکن بہت زیادہ لوٹ رہا ہے اس کو، یہ اچھی چیز ہے، چلو آپ نے دھوکے سے بچایا۔ لیکن جب اتنا نہیں ہے تو خواہ مخواہ اس کو ہوشیار کر کے کسی کے لیے روزی کے دروازے بند کرنے کی کوشش کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ تو اس کے اور بھی کئی توجیحات ہیں، ایک یہ تھی جو میں نے آپ کو عرض کی، اور نجش کے بارے میں پچھلے پروگرام میں بھی آپ کو سمجھا دیا تھا کہ بعض اوقات ہم جیسے نیلامی ہوتی ہے نا، اس میں بولی بڑھاتے ہیں، نیلامی کے اندر آپ دیکھیں ایک چیز رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی اس کی آپ قیمت، ایک تو ہوتا ہے کہ اس کی قیمت نہیں بتاتے، یعنی بنیادی تو رکھ دیتے ہیں کہ بھئی یہ 100 روپے کی، اب آپ قیمت لگائیں، جو سب سے زیادہ قیمت بتائے گا اس کو دے دیں گے۔ تو اس میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایسے آدمی بٹھائے ہوتے ہیں تو جان بوجھ کر قیمت کو بڑھاتے ہیں تاکہ دوسرے لوگ جوش میں آ کر اور زیادہ قیمت دے دیں۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز ہم بیچنا چاہتے ہیں تو ہم نے پہلے طے کیا ہوتا ہے کہ اصل قیمت سے کئی گنا قیمت لینی ہے، لیکن اب سامنے والے کا ذہن بنانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ مصنوعی طور پہ گاہک بن کر آ جاتے ہیں اور اس کی قیمت زیادہ دینے کی خواہش کا اظہار کرتے ہیں۔ اس سے جو پہلے لینے والا ہوتا ہے اس کو ترغیب حاصل ہوتی ہے، وہ کہتا ہے یار یہ تو اس کا مطلب چیز واقعی اتنی اچھی ہے کہ اور بھی لوگ اس کو ڈیمانڈ کر رہے ہیں، تو بیچارہ زیادہ قیمت دے کر لے لیتا ہے۔ تو ان میں چونکہ دھوکہ دہی ہے اس لیے اس کو منع کیا گیا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ایک قیمت ایک چیز کی 500 روپے ہے مثال کے طور پر، اور گاہک 400 روپے پہ مصر ہے کہ 400 سے اوپر میں دوں گا ہی نہیں، اور اس میں ہمیں نقصان بھی ہے۔ اب ہم نے کوئی ٹیکنیک استعمال کی، اسی طریقے سے کوئی مطلب ترکیب کی، حکمت اختیار کی کہ کسی نے اس کی قیمت کو بڑھایا حتیٰ کہ وہ 500 تک آ گیا، اور پھر ہم نے اس کو 500 کے بیچ دی۔ یہ دیکھیں اس میں نہ دھوکہ ہے نہ اس کو نقصان کا ارادہ ہے، بلکہ وہ تو اصل قیمت سے نیچے لٹکا ہوا تھا، اصل قیمت تک اس کو لے کر آئے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو بس نجش کا مطلب یہ ہوگا کہ کسی کو دھوکہ دینے کی نیت سے، اس سے زیادہ ایٹھنے کی نیت سے خواہ مخواہ قیمت کو بڑھانا حالانکہ خریدنے کا ارادہ نہ ہو، تو یہ چیز منع ہوتی ہے۔ تو اس سے ذرا درس حاصل کریں کہ یہ تو چلیں ایک ہے کہ کوئی تھرڈ پارٹی ہے، تھرڈ پرسن ہے کہ جو قیمت بڑھانے کے لیے اس طریقے سے ہمارا ساتھ دے رہا ہے۔ بعض اوقات تو ہم خود جو سیلز مین ہوتا ہے وہ جھوٹ بول کر اور دھوکہ دے کر سامنے والے کو ایموشنل کر کے اس کی جیب سے پیسہ نکلواتا ہے، اور اتنا جھوٹ بولتے ہیں، اتنا جھوٹ بولتے ہیں کہ پوری مارکیٹ میں گھوم لیں اس سے کم نہیں ملے گا، میں تو آپ کے لیے بس یہ کر رہا ہوں، ہمیں تو خود اتنے کی پڑی ہے، حالانکہ چیز بہت سستی پڑی ہوتی ہے۔ تو یہ تو مطلب خواتین ہی مطلب زیادہ بہتر اس کو سمجھتی ہیں، اچھا ہر عورت بھی نہیں ہوتی ماہر خریدنے کے اندر، بعض بیچاری عورتیں بھی دھوکے میں مبتلا ہو جاتی ہیں، لیکن جو میرا میرا مشاہدہ ہے اپنے خاندانی خواتین جو خریدنے میں ماہر ہیں ان کے اعتبار سے جو میں نے مشاہدہ کیا کہ 3000 کی چیز بتائی اور وہ 700-800 میں خرید کے لے آئیں،
تو میں تو سر پکڑ لیتا ہوں بعض اوقات کہ بھئی اگر مجھ جیسا آدمی ہوتا کتنا کم کروا لیتا، 100 200 300 400، اور اگر وہ 500 کم کر دیتا تو میں تو سمجھتا ماؤنٹ ایورسٹ میں نے سر کر لیا ہے، لوٹ کر لے آیا ہوں اس کو، حالانکہ مجھے لوٹ رہا ہوتا۔ تو یہ خواتین جو ان کے پاس ٹائم بھی ماشاءاللہ بہت اچھا ہوتا ہے، ٹائم نکال کے جاتی ہیں، بیٹھی پھر وہ خوب اس کا دماغ کھاتی ہیں، تو وہ بھی پھر آہستہ آہستہ نیچے آتا ہے۔ اس نیچے آنے سے پہلے وہ کتنا جھوٹ بول چکا ہوتا ہے، بہن جی ہو ہی نہیں سکتا، 2000 کی تو مجھے گھر پہ پڑی، میں کیسے آپ کو کم پہ دے دوں؟ اب اس سے کوئی پوچھے تو 700 روپے کی کیسے دے دی تم نے؟ جھوٹ بول رہے تھے تم، نہ بولتے جھوٹ، تم آپ کہتے کہ بھئی میں نے یہ مجھے اتنے میں پڑی ہے اور میں اس سے کم نہیں دے سکتا ہوں، اور جو پڑی ہے اس کو صحیح بتائیں آپ، یہ چلیں اس کو آپ نہیں بتانا چاہتے تو آپ کہیں جی 2000 سے کم میں نہیں دوں گا، زیادہ 100 روپے کم کر لوں گا بس۔ اب آگے جھوٹ نہ بولیں، لیکن جھوٹ کے بغیر ہم سمجھتے ہیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ آج اللہ تعالی ہمیں رزق حلال دینے پر قادر نہیں رہا ہے، کیا ہم یہ ذہن بنائے ہوئے ہیں؟ یہ بہت بری بات ہے۔ بارہا میں نے ترغیباً آپ کی خدمت میں گزارش کی کہ اس طرح اپنے اعتقاد اور اعتماد کو، اپنے یقین کو کمزور نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دست قدرت پہ پوری کائنات کے خزانے ہیں۔ ذرا اسپیس میں آپ جا کے ذرا ڈاکیومنٹریز دیکھیں، اسپیس میں کتنا سونا، کتنا لوہا، کتنا پیٹرول ہے، اتنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے معدنیات پیدا کر رکھی ہیں مختلف پلینٹس پر، اس کی بارگاہ میں کیا کمی ہے؟ لیکن ہمیں مطلب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں وہ رزق حلال ذریعے سے تو ہمیں دے ہی نہیں سکتا ہے، معاذ اللہ شاید اس کے خزانے سکڑ گئے ہیں، شاید وہ حرام طریقے سے ہم کمائیں گے تو زیادہ راضی ہو کر دے دیتا ہے، حلال طریقے والوں کو خامخواہ آزمائش میں رکھتا ہے۔ یہ ہماری جو یقین کی کمی ہے، بے اعتمادی ہے، اللہ پہ کامل بھروسہ نہ ہونا ہے، اور اپنی چلاکیوں اور شیطانی طریقوں پر زیادہ کامل بھروسہ کرنا ہے، یہ ضعف ایمان کی بھی علامت ہے اور ایمان کی تباہی کا سبب بھی بن سکتا ہے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرا سرکار نے فرمایا کہ اور کوئی شخص اپنے بھائی کی بیع پر بیع نہ کرے، اور کوئی شخص اپنے بھائی کے نکاح کے پیغام پر اپنے نکاح کا پیغام نہ بھیجے۔ اس پہ بھی کلام ہو چکا ہے۔ ہمارا مذہب چاہتا ہے کہ ہم مل کر رہیں، متحد رہیں، ہر اس چیز کو ختم کر دیں کہ جس سے دل پھٹتے ہیں، جس سے کینہ بیٹھتا ہے، جس سے دشمنی پیدا ہوتی ہے، جس سے نفرت پیدا ہو، جس سے ہماری اجتماعیت متاثر ہو، جس سے ہمارا اتحاد و اتفاق ختم ہو جائے۔ شریعت ہر اس چیز کو ناپسند کرتی ہے، اسی لیے ایک ہی شخص ایک ہی وقت میں خالہ اور بھانجی کو اپنے نکاح میں نہیں رکھ سکتا، پھوپھی اور بھتیجی کو نہیں رکھ سکتا، دو سگی بہنوں کو نہیں رکھ سکتا۔ کیوں؟ قطع رحمی پیدا ہوگی، ٹوٹے گا، رشتہ ٹوٹے گا، اس لیے منع کیا ان چیزوں سے۔ اسی طریقے سے یہ ہے، ایک شخص خرید و فروخت کر رہا ہے، ابھی سودا چل رہا ہے، آپ بیچ میں آ جائیں تو اس کے دل میں کینہ بیٹھ جائے گا، ہو سکتا ہے دکاندار آپ کی زیادہ قیمت کو دیکھ کر اس کو منع کر کے آپ کو دے دے، تو ایسی صورت میں دکاندار نے بھی غلط کیا، لیکن آپ نے تو بہت ہی بڑا غلط کیا، تو اس گاہک کے دل میں آپ کے لیے نفرت پیدا ہوگی اور کینہ بیٹھ جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر کسی کے نکاح کی بات چل رہی ہے، بعض اوقات ہم اپنے پیسے کے زوم میں، اپنے منصب کے زوم میں نکاح پہ نکاح کا پیغام بھیج دیتے ہیں، اور سامنے والے جو ہیں وہ ڈر کر یا مروب اور متاثر ہو کہ بھئی اتنے بڑے گھر سے نکاح کا پیغام آ گیا، وہ آپ کے لیے ہاں کر دیتے ہیں، حالانکہ ان سے بات چل رہی تھی اور بات تقریباً بعض اوقات تو کمپلیٹ ہونے والی ہوتی ہے، لیکن ان کو منع کر دیتے ہیں۔ اس سے ان کی دل آزاری ہوتی ہے، شدید قسم کی بد دعائیں دی جاتی ہیں اور دل دکھتا ہے اور دلوں میں کینہ بیٹھ جاتا ہے، تو ان چیزوں کو شریعت نے پسند نہیں کیا۔ اس لیے جب آپ دیکھیں کوئی کسی کا سودا ہو رہا ہے، خاص طور پر یہ بقرعید کے دنوں میں منڈی میں خاص طور پر کوئی کر رہا ہے تو آپ سائڈ میں کھڑے ہو جائیں، پہلے ان کو ختم ہونے دیں، بالکل یس یا نو، نو ہو گیا اب آپ آگے بڑھ کے اپنے آفر کریں، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کسی کا کوئی مطلب آپ نکاح کا پیغام بھیجنا چاہتے ہیں تو کسی کے ذریعے ایک دفعہ پوچھوا لیں کہ جو مثلا بچی کے لیے نکاح کا پیغام بھیجنا چاہتے ہیں تو پوچھوا لیں میں کہیں بچی کی بات تو نہیں چل رہی، آپ نے بات پکی تو نہیں کی ہوئی۔ میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں بچیوں کی زبانی، یعنی باقاعدہ کوئی تقریب تو نہیں ہوتی کہ منگنی ہوئی، لیکن زبانی انگوٹھی وغیرہ دیگر چیزیں کو رسم وغیرہ چھوٹی سی ہو گئی ہے، لیکن رشتہ بہت اچھا آ گیا تو وہ فوراً پھسل جاتے ہیں، انہیں کسی ہیلے بہانے سے منع کر دیں گے، ان کو ہاں کریں گے۔ یہ صحیح طریقہ نہیں ہے، اس میں ان کا قصور ہے، لیکن لڑکے والوں کو کم از کم یہ کر لینا چاہیے، یا لڑکی والے اگر وہاں پہ کچھ بات چلانا چاہتے ہیں کہ بھئی پہلے کسی کی بات تو نہیں چل رہی، کسی کے بچہ، کسی کی بچی کی دل آزاری کا ہم سبب تو نہیں بنیں گے، یہ ہمارا مذہب ہمیں سکھاتا ہے۔ ایسی سرکار نے جو آخری بات بیان فرمائی کہ کوئی عورت اپنے بہن کے طلاق کا اس لیے سوال نہ کرے تاکہ اپنے برتن میں اس کا حصہ ڈال لے۔
اس کی صورت یہ ہے کہ ایک شخص کی ایک بیوی ہے مثال کے طور پہ، وہ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے اور دوسری عورت یہ ڈیمانڈ کرے کہ پہلے والی کو طلاق دو، اور قصد ارادہ یہ ہو کہ پھر یہ تو بڑے عیش سے رہ رہی ہے، اس کی ساری چیزیں پھر مجھے مل جائیں، میں ملکہ بن جاؤں گھر کی اور اس کو باہر نکالو۔ یہ گویا کہ اس ارادے کے ساتھ طلاق کا مطالبہ کرنا کہ اس کی چیز میرے برتن میں آ جائے، یہ سرکار نے الفاظ بیان فرمائے، مقصود یہ ہے۔ تو اب اس سے ہماری وہ بہنیں ذرا درس حاصل کریں جو خاص طور پر یہ جو میں نے کنڈیشن بتائی کہ دوسری شادی مرد کرنا چاہے اور دوسری بیوی یہ کنڈیشن لگائے کہ پہلی والی کو طلاق دو پھر میں تم سے نکاح کروں گی، یعنی کس قدر ظالمانہ فعل ہے، آپ اندازہ کریں کہ اپنی خوشیوں کی خاطر کسی کے ہنستے بستے گھر کو تباہ کرنا۔ فرض کر لیں یہ جو مرد حضرات ہوتے ہیں نا، یہ بھی بڑے تیز ہوتے ہیں، دوسری عورت کو اپنے گرد مائل کرنے کے لیے، اپنی طرف مائل کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ جی میری بیوی سے بنتی نہیں ہے، میرا دماغ کھاتی رہتی ہے، میں ہر طرح خیال کرتا ہوں، ناشکری عورت ہے، ایک منفی سا ایک تصور پیدا کرتے ہیں تاکہ دوسری عورت ایموشنل ہو جائے اور ہمارے لیے راستہ آسان ہو جائے۔ اب دوسری بھی پھر چھری کانٹے تیز کر کے بیٹھی ہوتی ہے، کوئی گھر سے مطلب بے وقوف اور پاگل تو بن کے نہیں نکلی ہوتی، وہ کہتی ہے جب اتنی بری ہے اس کو طلاق دو، میں تم سے نکاح کر لیتی ہوں۔ پھر وہ گھبراتا ہے، کہہ رہی ہیلے بہانے میں تو راضی کرنے کے لیے کر رہا تھا، اس نے تو طلاق کا مطالبہ کر دیا۔ تو بہرحال کچھ بھی مسئلہ ہو، شوہر نے کچھ بھی کہا ہو، لیکن دوسری عورت کو سوچنا چاہیے دوسری شادی منع نہیں ہے، لیکن اس طرح ڈیمانڈ کر کے جی پہلی کو طلاق دے دو۔ اب آپ سوچیں کہ ایک عورت کو آپ طلاق نہیں دلوا رہی، اس کی دل آزاری، پھر اس کے جو خاندان والے ہیں ان سب کو تکلیف، پھر اس کی اس آدمی کے جو بچے ہیں انہیں کس قدر اذیت اور تکلیف ہوگی۔ اور یہ کوئی ایک دن کا کھیل تو ہوتا نہیں ہے، ساری زندگی کا غم ہے، ساری زندگی کے صدمے ہیں، بد دعائیں اور آہیں اور کراہیں۔ اسی لیے میں نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ جو اس طرح عورتیں ڈیمانڈ کر کے شادی کر لیتی ہیں کہ بس میں حکومت کروں اور کوئی بھی دوسرا نہ ہو، پھر وہ رسوا ہوتی ہیں، بہت زیادہ ان کو تکلیف ہوتی ہے، انہیں بھی طلاقیں ہو جاتی ہیں اور ان کے گھر بھی تباہ و برباد ہوتے ہیں اور یہ خوشیاں راس نہیں آتی۔ اس لیے میں اپنی بہنوں سے گزارش کروں گا کہ ایک تو یہ کہ کوئی اگر شخص یہ آفر کرتا ہے کہ جی مجھ سے دوسری شادی کر لیں اور میں مطلب دونوں کو ساتھ لے کے چلوں گا، 10 بار اس پہ سوچنا چاہیے، 10 بار، کہ دوسری شادی پہلی بیوی کے باوجود دوسری شادی کا وہ کہہ رہا ہے تو کل تیسری بھی کر سکتا ہے۔ ایسے بھی میرے سامنے کیسز آئے ہیں کہ دوسری کے بعد تیسری بھی۔ اچھا دوسری والی سے اگر پوچھیں کہ جو ڈیمانڈ ابھی آپ کر رہی ہیں کہ یہ طلاق دو پھر میں تم سے نکاح کروں گی، اگر یہ تم سے شادی کر لے اور پھر تیسری عورت مرد کی زندگی میں آئے اور وہی ڈیمانڈ یہ رکھے کہ اس دوسری کو طلاق دو پھر میں تم سے نکاح کر لوں گی، تو آپ کا کیا خیال ہوگا؟ پھر آپ اس پہ راضی ہوں گے کہ نہیں ہوں گی؟ وہ آپ کے لیے جو آپ نے دوسرے کے لیے گڑھا کھودا، جب آپ کے لیے کھودا تو اب آپ کو کچھ لطف اور مزہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ تو ایسی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے۔ خلاصہ کلام یہ کہ اپنی خوشیوں کے لیے کسی کو دائمی غم نہ دیں ورنہ تباہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔